بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. امام فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بھلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے کیا وہ چور بھلا کے ہیں. ان کی گٹری تاکی ہے اور ہم نے نہیں اتاری ہے. محترم معزز و مکرم محتشم سامعین، آج ہمارے اور آپ کے لیے ایک مبارک دن ہے جسے ہم جمعۃ المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ دن مسلمانوں کی عید ہے اور اس دن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے. اور اسی دن ہم اور آپ لوگوں کی ایک میجورٹی، لوگوں کی ایک کثیر تعداد، لوگوں کی ایک جماعت جس شہر میں ہو، جس علاقے میں ہو، جس قصبے میں ہو، جس جگہ پہ ہو، وہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اپنی مسجدوں میں آتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا. اس دن ہم کچھ پیغام جمعہ کے خطاب سے لے جاتے ہیں، کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، کچھ اپنی اصلاح کروا کے جاتے ہیں، کچھ عمل کی درستگی ہم کر کے جاتے ہیں. علماء کے خطاب سے ہم محظوظ ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ رواج ہے کہ جمعہ کے دن جماعت سے قبل ائمہ مساجد علماء کرام کچھ دیر کچھ پیغام دیا کرتے ہیں. آج کا دور بڑی فتنے کا دور ہے. چہار جانب فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں جس سے ہمارا اور آپ کا بچنا بڑی مشکل ہے. بچنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پڑھا جائے اور صحیح طور سے پڑھا جائے، علماء کی رہنمائی میں پڑھا جائے، تو جا کر کے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے. حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں.
اس کے علاوہ اصول کی روشنی میں احادیث کی کئی کیٹیگریز ہیں، لیکن اس حدیث سے معنی اور مفہوم کیا نکل رہا ہے یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ افہام و تفہیم ہمارے علماء ہی بہتر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اگر حدیث کو اپنے سے سمجھا جائے بغیر علم کے صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھا جائے تو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم حدیث کا ترجمہ پڑھ کے ہم حدیث کا علم رکھنے والے ہو گئے، تو ایسا نہیں، بلکہ حدیث کا علم رکھنے کے لیے بہت سارے علوم کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے حدیث تک ہم پہنچتے ہیں، اور پھر جا کر کے حدیث میں کچھ باتیں ہم جاننے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس ترجمہ اٹھایا پڑھ لیا، کہاں پہ کس نے گھبلا کیا ہمیں نہیں معلوم، کہاں پہ کس نے گڑبڑ کیا ہمیں نہیں معلوم، بس ہمیں یہ لگتا ہے یہ بندہ تو حدیث پیش کر رہا، یہ بندہ تو قرآن پیش کر رہا، قرآن سے وہ مفہوم کیا نکال رہا، قرآن سے وہ مطلب کیا نکال رہا، اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، بس قرآن پیش کر رہا، حدیث پیش کر رہا، اسی میں ہمارے نوجوان طبقے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس دور حاضر میں کئی فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، جس کی سرکوبی ہمارے علماء کر رہے ہیں، جس کا تعاقب ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے علماء کرام وہاں پر اس کا سدباب کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششوں اور اپنی اپنی محنتوں سے اس کے سدباب کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری بھی امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے الفاظ ہیں ستفترق امتی 73 فرقۃ، کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے علاوہ ایک کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے جو ہم غلاموں کے مسئلے کو کلیئر کیا کرتے کہ بعد میں میری امت اس فرقے کی تمیز کیسے کرے گی، تو صحابہ نے پہلے ہی سوال کر دیا، مرحوم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون ہوگی جو حق پر ہوگا، وہ فرقہ کون ہوگا جو حق پر ہوگی، وہ جماعت کون ہوگی؟ تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ کلہم اجمعون، وہ لوگ سواد اعظم پر قائم ہوں گے، وہ لوگ بڑی جماعت پر قائم ہوں گے، سواد اعظم پر قائم ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ آج کے دور میں اس دور پرفتن میں بڑے بڑے چورن دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور وہ چورن کیا ہے؟ مسلک کے چکر میں مت پڑو، مسلک کوئی چیز نہیں ہے، مسلک کوئی شے نہیں ہے، مسلک سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، دنیاوی ترقی کا سوچو، ٹیکنالوجی کا سوچو، یہ لبرل قسم کے لوگ، مسلک کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ مذہب بھی کوئی شے نہیں ہے، قرآن و حدیث بھی کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ کہہ دو۔ پھر جس قرآن نے منافقوں کی ہمیں کیٹیگری بتا دیا، جس قرآن نے کافروں کو خود امتیاز کر کے بتایا، قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن میں آپ پہلے ہی پار اٹھا کر پڑھے، بہت دور چھوڑے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے
یہی کامیاب لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے یہی ہدایت پر ہے۔ اور آگے قرآن ہی ان باطلوں کا رد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ بے شک جو لوگ کفر کیے برابر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ نے ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر، ان کے دلوں پر ایک پردہ مار دیا، پردہ چھوڑ دیا ہے، اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن امتیاز کر رہا ہے کافروں میں، قرآن امتیاز کر رہا ہے مومنوں میں، کہ کافروں کی پہچان یہ ہے، مومنوں کی پہچان یہ ہے۔ اے مسلمانوں، میں کہنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافروں تم کہہ دو کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کافروں میں اور مومنوں میں تمیز بتا کر ہمیں یہ مسلک اور مذہب کا درس دے رہا ہے، اور تم کہتے ہو مسلک کے چکر میں نہ پڑو۔ کہاں سوئے ہوئے آپ؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تم کہتے ہو مسلک کے چکر میں نہ پڑو، تو پھر کس کے چکر میں پڑے ہمیں بتائیے آپ۔ ارے بھائی مسلک بولتے مسلک نہیں پوچھا جائے گا، مسلک ہی پوچھا جائے گا، مسلک کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر مسلک کے اوپر مکمل ڈٹے ہوئے ہو تو مسلک ہی کے اندر سب کچھ ہے، مسلک سے ہٹو گے تو پھر وہی ہوگا کہ اہل نجد نے ابھی کیا کیا مدینہ منورہ میں، اس خبیث کو بلوا کر کے اس مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر بلوایا، اور بلوا کر کے باضابطہ دورہ کروا کر کے مصافحہ کر رہا ہوں عورتوں سے، یہ نجدی حکومت۔ جب میں کہوں تو کہتے ہیں نجدیوں کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ آج سے 90-95-100 سال قبل اس پر بین لگا دیا گیا تھا، پہلے بھی لوگ نہیں جاتے تھے، اس کے بعد باضابطہ ووٹ وغیرہ بھی مار دیا گیا تھا وہاں پر کہ اونلی مسلم، یہاں پر مسلم ہی صرف جا سکتے ہیں، غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باضابطہ بورڈ مار دیا گیا تھا، مکہ میں بھی نہیں جا سکتے تھے، حدود حرم میں، مدینہ میں بھی کوئی نہیں جا سکتے تھے۔ آج ہوا کیا، ان نجدی حکومت نے ایک خبیثہ عورت کو بلوا کر کے مدینہ کی مقدس سرزمین کو ناپاک کرنے کی کوشش کی۔ اس پر کون آواز اٹھائے گا؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، تو پھر مر جاؤ، تمہارا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ مکہ میں بلوایا اس خبیثہ کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن اسی کی پارٹیز مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے، اسی کی پارٹیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین و تنقیص کرتی ہے۔ اس وقت کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ تم نبی پاک کی شان میں توہین کر رہے ہو، تم نے کیوں توہین کیا، اس وقت آواز نہیں اٹھتی، اور اس وقت بھی جب علماء آواز اٹھاتے تو یہی بات آتی ہے سامنے، کیا ضرورت ہے ان لوگوں کا کام ہے یہ کرنا، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مطلب کچھ بھی ہو منافق کا سپورٹ کرنا ہے، کچھ بھی ہو کافروں کا سپورٹ کرنا ہے، یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے۔ لبرل قسم کے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا، اکثر میرا تو ایسے لوگوں سے بہت کھنکتا ہے نا، کیونکہ ہم لوگ کے اندر اصل جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت، سنی تمام سنی رکھتے ہیں، تمام اہل سنت پر جو بھی قائم ہے سب کے اندر حقیقی ایمان ہے، اور جو ڈگمگاتا ہے نا، ڈگمگاتا ہے ادھر ادھر، تو ظاہر ہے اس کو تو اپنی ذات بچانی ہے، جس کا خاندان ہی وہابی ہو، جس کا خاندان ہی نجدی ہو، جس کے پورے جمعیت ہی وہابی اور نجدی ہو، تو ظاہر سی بات ہو تو ڈرے گا ہی، کرے اب اتحاد کی بات کیسے کرے، اب تو لبرلزم ہی کی بات کرے، اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میرے لیے فائدہ ہے، ورنہ تو ہم خود ہی ٹارگٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ میرے پاس تو خود 72% ہے۔ تو ایسے لوگ بھٹکتے ہیں جو لبرلزم میں پڑھتے ہیں، اور باضابطہ جن کا گھر خود ہی ٹھیک نہیں ہوتا وہی لوگ آ کر کے لبرلزم کی بات کرتے ہیں۔ ایسے بدتمیزوں کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تم اپنی بدتمیزی چھوڑو، اب بھی قائم ہو جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو پوچھے گا، تمہارے دین کو پوچھے گا، تمہارا باپ کیا کرتا تھا یہ نہیں پوچھے گا، تمہارا دادا کیا کرتا تھا کس پر قائم تھا یہ نہیں پوچھے گا، تم اگر ایمان پر قائم ہو تو تمہارا ایمان پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تمہارے باپ کا ایمان نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو لبرل مسلک نہیں، مسلک کے چکر میں ہم نے برباد کر دیا نا، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں بالکل غلط اور بیجا بات ہے۔ میرے نظریے میں اسلام کے نظریے سے
قرآن جگہ جگہ پر امتیاز کر رہا ہے منافق میں، کافروں میں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ضرورت کیا بات کرنے کی، ضرورت کیا؟ تو ضرورت یہ تھی کہ بلا دیا جائے مدینے کی مقدس سرزمین پر، ان کو اس خبیثہ کو بلا کر کے دورہ کروایا جائے، ہاتھ ملایا جائے، اور وہی خبیثہ جب دوسرے مذاہب کے مقدس پلیس پر جاتی ہے تو باضابطہ اوڑھنی اوڑھ کر اور باضابطہ سر میں دوپٹہ رکھ کر اور احترام سے جاتی ہے، اور جب مدینہ ہو گئی ہے تو باضابطہ سر کھلا ہوا ہے اور جان گئے نجدیوں سے مسافہ کر رہی ہے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ لوگ پیسے کے چکر میں، ریال اور ڈالر کے چکر میں اپنے ایمان عقیدہ سب کو بیچ دیا ہے۔ اب انہیں کوئی فکر نہیں ہے میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہاں ہے، کوئی فکر نہیں ہے انہیں۔ اب ان کے اندر تھوڑی بھی غیرت نہیں بچی ہے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جب کہا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اتحاد کا درس دینے والے۔ کون سا اتحاد کا درس ہوگا تم؟ کون سا اتحاد ہے؟ تم سے کوئی اتحاد ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ایسے اسی لیے میں اپنے سنی مسلمانوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چورن بیچتے ہیں یہ چورن ہے۔ آج کے دور میں تو بڑی فتنے پھیل گئے ہیں، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی بات کرنے کی؟ بھائی سب مل کر چلو، سب مل کر رہو، سب مل کر کرو، سب مل کر سب کچھ کرو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب مل کر سب کچھ کیا جائے، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی تمیز بتا دی ہے، پہلے ہی حدیث مبارکہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلهم فی النار الا واحدہ۔ اس کے بعد صحابہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا مسئلہ۔ قالوا من هم یا رسول اللہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ انا و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کلہم اجمعون، جو سواد اعظم پر ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع قوم فرقۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ضلالۃ، فرمایا کہ میری امت کی کبھی بھی ایک میجورٹی گمراہی پر نہیں جمع ہوگی، جو گمراہی پر جمع ہوگی وہ سواد اعظم سے اڑ جائے گی، وہ سواد اعظم سے ہٹ جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فانه من شد فی النار، کہ جو سواد اعظم سے ہٹ جاتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس دور حاضر میں سواد اعظم پر اگر کوئی قائم ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے جسے ہم مسلک اہل سنت کہتے ہیں، وہی سواد اعظم پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہم دیکھتے ہیں سب سواد اعظم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب میں اس کی صراحت کر دوں تو اپنی زبان سے یہی کہوں گا، چاہے وہ نجدی ہو، چاہے وہ نجدی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ اہل الحدیث ہو، اور آج کے دور میں جو نئے نئے فکرے اٹھ رہے ہیں یہ سب سواد اعظم سے دور ہے۔ کوئی صحابہ کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، کوئی اہل بیت سے بغض رکھ رہا ہے، کوئی اولیاء کرام کو گالی دے رہا ہے۔ میرے نبی نے صحیح ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ میرے صحابہ کے طریقے پر رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے غلطی کی، صحابہ نے حق مان لیا، ارے یہ رافضی کا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس دور میں جو نئے نئے فتنے ابھر رہے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چورن مت بیچو، لبرل والا چورن، کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم بس اسی کے قائل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ جو اللہ نے قرآن مصطفیٰ پر اتارا ہے ہم اس کے قائل ہیں، جو حدیث اتاری ہے اس کے قائل ہیں۔ آج کے دور میں فتنہ ابھر رہا ہے، تمہیدی گفتگو بہت لمبی ہو گئی، سمجھانے کے لیے یہ بات مجھ کو کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو پہلے سمجھ میں تو آئے کہ فرقہ کیا ہے، نبی پاک نے فتنوں کے بارے میں کیا بات فرمائی۔ اسی لیے تھوڑی تمہید لمبی ہو گئی، حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک نیا فتنہ نکلا ہے شکیل بن حنیف کا، شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ میں پہلے سے آگاہ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ اگر یہ فتنہ آپ کے پاس آ کر کے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے آپ کے ایمان اور عقیدے پر تو آپ فوراً اس وقت مسئلہ سمجھے ہوئے رہیں، فوراً میں گٹی الٹا پکڑ کر دبائیں۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ بس یہی ہے کہ ہم ہی مسیح ہیں، ہم ہی مسیح موعود ہیں اور ہم ہی مہدی ہیں۔ ان کا یہ نعوذ باللہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی مسیح ہیں، ہم ہی مہدی ہے، اور پھر گمراہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ علماء کے پاس مت بیٹھو،
جو ان کے متبعین حضرات ہیں ان کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ علماء کے پاس مت بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو گے تو علماء تمہیں گمراہ کر دیں گے. یہ الٹا چورن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ الٹا چورن ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن و حدیث جو جاننے والا اس کے پاس بیٹھیں گے یا کسی اور کے پاس بیٹھیں گے؟ اب ان کے متبعین حضرات علماء کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. نہیں نوجوانوں کو پکڑتے ہیں. اچھا کچھ نوجوان جو ہے بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ جو دین سے دوری ہے جن کی، وہ اس چورن میں آ جاتے ہیں اور پھنس کر کے اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر لیتے آسانی کے ساتھ. ایک تحقیق کے مطابق یہ 2004 سے پہلے سے ان کا کام چل رہا ہے اور یہ صرف جھارکھنڈ میں نہیں، حیدرآباد کے کچھ علاقے میں، اس کے علاوہ یو پی کے علاقے میں، بہار کے علاقے میں، اس کے علاوہ مدھیہ پردیش کے علاقے تک بھی یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اب تک 30 سے 40 ہزار لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں. بھائی 30 سے 40 ہزار لوگ کم ہوتا ہے کیا؟ 30 سے 40 ہزار لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ختم ہو جانا یہ کوئی بڑی بات، چھوٹی بات چھوڑی ہے. اب غور فرمائے، ایسے فتنوں سے کون جنگ کرے گا؟ کون ایسے فتنوں کے تعلق سے آپ کو بتائے گا؟ علماء ہی نہ بتائیں گے، علماء ہی نہ سکھانے والے، علماء ہی نہ بتانے والے ہیں. اس کے متعلق بہت ساری حدیث مبارکہ میں نے جمع کی اور کر رہا ہوں الحمدللہ. قرآن مجید سے اس کا ڈائریکٹ رد ہو جاتا ہے. ان کا جو دعویٰ ہے بہت سارا دعویٰ ہے. یہ دو دعویٰ اس کے علاوہ گمراہ کرنے کے لیے کئی باتیں پیش کرتے ہیں. یہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو اور ایک جگہ پر قرآن میں اللہ نے فرمایا بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ ساری دلیل ہے قرآن سے کہ اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا. عیسیٰ ابن مریم، اچھا عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئی، اللہ کی قدرت ہے اور یہ خلق عادت پیدائش ہے. اب جو دعویٰ کر رہا شکیل بن حنیف کہ ہم ہی عیسیٰ ہیں، ہم ہی مہدی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آسمان میں اٹھا لیے گئے اور اب بھی زندہ ہیں. قرب قیامت جو تشریف لائیں گے اس کی بھی نشانیاں حدیث میں موجود ہے. میں کہنا چاہتا ہوں شکیل تو اپنے باپ ہی کے نام سے مشہور ہے، وہ تو مشہور ہی اپنے باپ کے نام سے ہے، اس کا نام ہی بن حنیف ہے. اسی میں تو اس کا رد ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی باپ ہے ہی نہیں، وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے، ماں سے صرف پیدا ہوئے. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ خلق عادت پیدائش ہے. اور حنیف تو اپنے باپ کے نام سے مشہوری ہے کہ شکیل بن حنیف، اور اس کے علاقے میں جا کر تحقیق کرو تو سب پتہ چل جائے گا اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کے دادا کون تھے، اس کے پردادا کون تھے، یہ سب پتہ چل جائے گا. تو یہ مردود مشہور ہے اپنے باپ کے نام سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی باپ ہی نہیں تھی. یہ تو ایک بات ہوئی نا، یہ تو ایک بات ہوئی. اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ جس کے تعلق سے امام بخاری اور سنن ابی داؤد اور مسلم شریف میں مختلف روایات آپ کو مل جائیں گی کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت تشریف لائیں گے. اور جو مہدی ہونے کا دعویٰ، وقت بہت کم اسی لیے اختصار سے میں کام لینا چاہ رہا ہوں، جو مہدی ہونے کا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے، نعوذ باللہ، اس طرح کا اس کا دعویٰ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں امام مہدی ہوں گے کون. حدیث پاک میں یہ صراحت کے ساتھ بات ملتی ہے کہ امام مہدی حسنی حسینی سید ہوں گے. وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں، دلیل ہمارے پاس موجود ہے. امام مہدی حسنی حسینی سید ہوں گے. کون ہوں گے؟ حسنی حسینی سید ہوں گے. اور میں جو رسالہ ترتیب دے رہا ہوں اس میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی اور حدیث میں بھی متعدد روایات آپ کو مل جائیں گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہدی جو ہے امام مہدی وہ حسنی حسینی سید ہوں گے. شکیل بن حنیف سید ہے کیا؟ وہ سید ہے؟ وہ کوئی سیدیت نہیں ہے. وہ نہ موالے رسول ہے، نہ سید ہے، نہ ہاشمی ہے، کچھ نہیں ہے. وہ تو نہ جانے کون زیادہ دھوبی ہے یا انصاری ہے، غالباً اس طرح کا کچھ ہے وہ. اور حسنی حسینی سید ہوں گے امام مہدی. اس کے بعد ان کی حکومت کس طرح سے ہوگی؟ 7 یا 8 سال وہ حکومت فرمائیں گے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اور دوسری بات، وہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت سے میرے اہل بیت سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے باپ کے نام میرے باپ کے نام سے ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ میرا نام اس کے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهبوا او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي۔ پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ ملک عرب کا وہ بادشاہ ہوگا ایک شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے امام مہدی کے تعلق سے۔ اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرِجُونَهُ۔ بہت لمبی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور جب وہ مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے، اس خوف سے وہ جائیں گے، یعنی کہیں وہ خلیفہ نہ بنا دیا جائے، اس خوف سے وہ کیا کریں گے، مکہ سے مدینہ یعنی چھپیں گے لوگوں سے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ آج یہ کیا کر رہا شکیل، یہ تو باضابطہ اپنا خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں کے پاس لوگوں کو بھیج رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ فلاں کو مجھ سے مرید کروا دو، فلاں کو مجھ سے مرید کروا دو، میں اس کا خلیفہ میرا خلیفہ وہ بن جائے، اپنے آپ کو مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حالانکہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ لوگوں سے چھپیں گے، لیکن پھر حکم ہوگا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ اللہ یہ خلیفہ مہدی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث میں مکمل صراحت ہے اس کے تعلق سے۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا کے نزول کے تعلق سے، تو امام مہدی کی مختصر تفصیل اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ عرض کرتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایسی حکومت فرمائیں گے کہ وہاں پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مسیح ہے، اگر یہ مہدی ہے تو کوئی ہمیں بتائے، نعوذ باللہ کوئی ہمیں بتائے کہ کہاں اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے، کہاں ہر طرف امن و امان پھیل چکا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ کون سے خنزیر قتل ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں ہر جگہ خنزیر پایا جا رہا ہے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو جو یہودیوں کا جو صلیب ہوتا ہے عیسائیوں کا وہ توڑ دیں گے۔ کہاں صلیب ٹوٹ گیا؟ ہر طرف تو صلیب نظر آ رہا، ہر طرف صلیب نظر آ رہا۔ یہ جو نشانیاں حدیث میں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور قرآن و حدیث میں متعدد دلائل اس کے متعلق ہے۔ اب ہمیں آپ خود بتائیے کہ اگر یہ مسیح ہوتا تو اس کی پیدائش کر کے عادت ہوتی؟ پہلی چیز شکیل بن حنیف، اس کی پیدائش کر کے عادت ہوتی۔ دوسری چیز حدیث میں جو جو نشانی بتائی گئی ہے ایک بھی نشانی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس کا باپ بھی موجود ہے، اور اس قرب قیامت کے متعلق جو حدیث ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، سمجھ رہے ہیں، مشرقی مینارے پر اتریں گے، اس کی بھی مکمل حدیث پاک میں اس کی بھی صراحت موجود ہے۔ کون سا یہ مشرقی مینارے میں اترا ہے شکیل بن حنیف؟ اس تو آج تک نہ دمشق گیا ہے، نہ ملک شام گیا ہے، نہ آج تک فلسطین گیا ہے، نہ اور دیگر علاقہ یہ گیا ہے۔ تو آپ بتائیے کون سا ملک شام اور فلسطین اور دمشق میں جا کر کے اس نے مشرقی مینارے پر یہ اترا ہے؟ کب ایسا ہوا؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی مکاری اور اس کا فریب کیسا ہے کہ اپنے آپ کو دعویٰ کرو، لیکن اس کے دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی معتبر اور مدلل کوئی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کا رد ایک دو آیت ہی سے ہو جاتا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے نوجوان بھی گھبراتے بولتے ہیں، وجہ یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح کا فتنہ آ جائے، مقابلے کی بات آئے تو ہمارے نوجوان بھی بہت ڈرنے لگتے ہیں۔ بھائی مقابلہ کیا جائے گا، لیکن اس کے جڑ تک، اس کے تہ تک پہنچا جائے کہ اس کے آگے اور کون کون فتنہ ہے،
کون کون سازشیں کر رہا ہے، کون کون اس کے پیچھے کوششیں کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ پیادہ کی طرح لوگ آتے رہے اور بار بار اس سے بات کرتے رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اصل کو پکڑو اور اسی کا خاتمہ کر دو کہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. ایسی کوئی تدبیر ہونی چاہیے، ایسا کوئی حربہ استعمال کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. تو خیر یہ آخری زمانہ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح میں انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہوگا. یہ وہی دور ہے. ایمان عقیدہ پتہ نہیں، کچھ بھی بول جاتے ہیں، ایمان عقیدے کے تعلق سے معلوم نہیں، کچھ بھی زبان سے استعمال کر دیتے ہیں. اور جب زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو اسلام اور عقیدے کے خلاف ہے تو ظاہر ہے قرآن و حدیث سے جو قرآن و حدیث کا جس میں انکار پایا جاتا ہے، ظاہر ہے ایسی بات کرنا یہ گمراہی ہے اور ایسی بات کرنا کفر ہے. اس کے متعلق لوگ جانتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، کفری الفاظ، شرکی الفاظ، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، انہیں عقیدہ معلوم، لیکن کہہ رہے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچائے اور یہ لبرلزم سے ہمیں بچائے جو کہتے ہیں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس ہم اپنا ایمان و عقیدہ دیکھ لیں گے، ہم سمجھ لیں گے. تم کچھ نہیں سمجھو گے، اس ٹائم کچھ سمجھا نہیں جائے گا، اس ٹائم صرف فرشتے ہتھوڑا ماریں گے، بس یہی سمجھا جائے گا. اس ٹائم صرف جہنم میں تمہیں ڈھکیلا جائے گا، بس یہی سمجھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. اسی لیے ایمان و عقیدے کی آج اصلاح کیا جائے. یہ دور پرفتن ہے، ہر طرف فتنے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. اور شکیل بن حنیف کا فتنہ کچھ سال سے پھیل رہا ہے، لیکن فتنہ جب پھیلے اسی وقت اس کا سدباب کرنا چاہیے، اسی وقت اس کی گردن موڑ دینی چاہیے، تب جا کر کے مسئلے کا حل ہوگا. ورنہ جب زخم ناسور بن جاتا ہے اور پھر اگر علاج کریں گے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. اسی لیے ناسور ہونے سے پہلے ہی اس کے سر کو کچلنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر میری ایک کتاب بہت جلد شائع ہو رہی ہے جو میں ترتیب دے رہا ہوں، لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ وہ چھپ کر آ جائے گی تو آپ کے درمیان میں پہنچ جائے گی، اور جو نوجوان خواہش مند رہیں گے اس کو اس تعلق سے جاننے کی تو انشاءاللہ ان کو مکمل اس میں رہنمائی کی جائے گی اس کتاب میں. تو دعا فرمائیں، اور ساتھ میں یہی آخر میں کہوں گا کہ فتنوں سے بچو، اور جو نئے لبرلزم قسم کے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں ان سے بھی بچ کر رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ایاکم و ایاہم یضلونکم ولا یفتنونکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے نا ان سے تم اپنے آپ کو دور بھگاؤ اور ان کو اپنے سے دور کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دے. یہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے کو ان سے دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے. یہ ساری حدیث پاک نبی پاک کے، اور مختلف روایت ہے فرمایا کہ ولا تواکلوہم ولا تشارکوہم ولا تصلی علیہم ولا تصلی معہم. فرمایا ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، ان کے ساتھ نہ جنازے میں شریک ہو، اور جب یہ مر جائیں تو ان کے نماز جنازہ میں شریک مت کرو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو. ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو. آج تو ایسا ہو گیا کہ کسی کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں تو جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا لڑکا مل گیا، کچھ بھی ہو، مال اچھا ہے، پیسہ اچھا ہے، شادی بھی کر لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بیٹی کو زنا کرنے کے لیے لگا دیا، لو میری بیٹی زنا کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کا ایمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو زنا ہی ہے. تو لوگ نے اپنی بیٹی کو زانیہ بنا دیے، پیدا ہوا ولد الزنا بن گیا، نہ اس کی وراثت میں کچھ تقسیم ہوتی ہے. مسئلہ تو یہی ہے. تو ہم نے سب کچھ میں اپنے بال بچوں کو لگا دیا اور پھر کہا ہم تو لبرل ہیں. تمہارا لبرلزم تمہارے پاس، ایسے لبرلزم کو تو ٹھوکروں پر رکھنا چاہیے جو سچے مسلمان ہیں. جب یہ بات بولی جائے تو لگتی ہے بری، تو لگے بری، فرق نہیں پڑتا ہے. ہم مسلمانوں کو، سچے اور پکے مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا ہے. جو ایسا کیے ہیں وہ سمجھے، اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کرے، اور اب بھی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان عقیدے کی درستگی چاہے تو اپنا ایمان عقیدہ درست کر لے. تو جب بولا جائے تو بہت برا لگتا ہے، یہ سب چکر میں مت پڑو. کیوں نہ پڑھو بھائی، میں تو یہی کہتا ہوں کیوں نہ پڑھو. ہم تو اسی چکر میں پڑھیں گے. تم کو اگر میلاد پڑھانی تمہاری جا رہی ہے، 200 روپے تمہارے پاس نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، تم کرو، جاؤ ایمان عقیدہ بیچ دو 200 روپے کے چکر میں. ہم رافضیوں کے ابھی میلاد پڑھ لیں گے، خارجیوں کے پڑھ لیں گے، وہابیہ کے ابھی پڑھ لیں گے، ہر جگہ میلاد لا کے پڑھ لیں گے. کیا 200 روپیہ رکھو، تمہارا 200 روپیہ تم اپنے پاس، 200 روپے کے چکر میں ایمان بیچ دو.
200 روپے کے چکر میں عقیدہ ختم کر دو، جہاں چاہ وہاں گیا، جہاں چاہ وہاں، جہاں سے 200 روپے مل رہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تم بدعقیدہ اپنی جگہ، ہم کو بس 500 روپے دے دینا، ہم اپنا سمجھ لیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، 200 روپے میں ایمان بیچ دیا، 200 روپے میں عقیدہ بیچ دیا، 400 روپے میں عقیدے کا سودا کر لیا، بس میلاد ملنا چاہیے، قرآن خوانی ملنی چاہیے، کسی طرح سے پاکٹ بھر جانا چاہیے، کسی طرح سے مال آنا چاہیے، نہ ایمان کی فکر، نہ عقیدے کی فکر، نہ اپنے مریدوں کی فکر، نہ اپنے آخرت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ اور کسی چیز کی فکر، بس مال آ رہا، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، کہیں سے بھی آنا چاہیے۔ تو ایسا اپنا نظریہ تیرا ہے تو رکھ، ہمارے پاس تو بہت دعوتیں آتی ہیں اس طرح کی، نہیں جاتا ہوں، کیوں جاؤں تمہاری دعوت میں؟ بہت لوگ کہتے ہیں 2000 روپے دیں گے حضرت نکاح پڑھا دیجیے گا، ہم نے تو ایسے ایسے نکاح کو کبھی نہیں پڑھا ہے، 200 روپے دیں گے حضرت نکاح پڑھا دیجیے گا، ہاں ٹھیک ہے 200 روپے 2000 دیں گے نکاح پڑھا دیں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر یہی رافضی جا کر کے نکاح پڑھا دیتا ہے، یہی بدعقیدہ جو اپنے آپ کو سنی کا ڈھونگ رچاتا ہے جا کے نکاح پڑھا دیتا ہے، اور ایسے رافضیوں کو کچھ لوگ پناہ دے رہے ہیں، تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ پناہ گاہ ہٹاؤ، پناہ گاہ ہٹاؤ، ان سے بھی میں کہوں گا۔ تو میں یہی کہوں گا آخر میں وقت ہو چکا ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی یہ بہت اہم ترین ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان عقیدے کا سودا کسی حال میں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آخر زمانہ ہے، ابھی تو کم فتنے نکلے، ابھی اور فتنے نکلیں گے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دجال سے بڑا فتنہ اور کچھ نہیں ہے، ابھی دجال کا فتنہ باقی ہے، ابھی اس کے پہلے اور بعد میں بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں اور ہوں گی، اس وقت کیا کہو گے آپ، اس وقت کہاں جاؤ گے؟ اسی لیے ابھی ایک بہت بڑے اکابر فرما رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ دور آ چکا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، یہ وہ دور آ چکا ہے، ایک اکابر بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی تھے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ دور آ چکا ہے، قسم خدا کی واللہ فرما رہے تھے وہ کہ یہ وہ دور آ چکا ہے کہ چاہے تو جو حقیقی عالم ہیں ان کا دین مکمل رہے گا، سلامت، ان کا عقیدہ درست رہے گا، ان کا ایمان صحیح رہے گا، اور جو علماء سے صحیح ربط و ضبط رکھتے ہیں، علماء سے حقیقی محبت کرتے ہیں، جو علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے گا، اس کے علاوہ کسی کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں رہے گا، یہ وہ دور ہے۔ اور دیکھیے نا ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے ضروری ہے ایمان اور عقیدے کی درستگی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے سب